کیا موجودہ حکومت اس قابل ہے، اتنی توانا ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس کر سکے؟ میں امید ہی کر سکتا ہوں، یقین کریں. دعا کر سکتے ہیں اور یا میں امید کر سکتے ہیں؟ امید ہونا نہیں، تو اچھی بات ہے. امید ہی دعا بھی کرنی چاہیے، امید بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے، یہ صلاحیت دے کہ وہ یہ کام نپٹا سکیں. کیا یہ صلاحیت نظر آتی ہے آپ؟ نہیں ہے، نہیں ہے. معذرت سے کہوں گا نہیں ہے. یہ کابینہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکی ہے 16 مہینے، اس سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں. آج آپ کو جو مشکلات ہیں اس سے بہت بہت بڑھ چکی ہیں، تو کیا ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے اس صلاحیت میں کمی نظر آتی ہے. صلاحیت میں کبھی نظر آتی ہے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا. میں اسی لیے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آج آپ کو ایک براڈر انگیجمنٹ کرنی چاہیے پولیٹیکلی، اور مسائل کے حل ڈھونڈیں، ان پہ کنسنسس کریٹ کریں. اور آپ نہیں کر پائیں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو براڈر انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، تو کیا شہباز شریف کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے؟ جی، سب سے رابطہ کرنا چاہیے پولیٹیکلی، سب سے باقیوں رابطہ سے تو کریں. رابطہ ہے، لیکن یہاں براہ راست میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، ifs اینڈ بٹس کے بغیر تھوڑی سی پوزیشن لینی پڑے گی کچھ لوگوں کو، پھر اس کے بغیر پاکستان اس بحران سے نہیں نکلے گا. کیا شہباز شریف کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے؟ جی، دیکھیں، میں نے یہی کہا ہے کہ سب سے کرنا پڑے گا، عمران خان سمیت سب سے کرنا عمران پڑے خان گا. سمیت سب سے کرنا. آپ کو آج سب کو کانفیڈنس میں لینا ہے. آپ وزیر اعظم بن گئے، اب آپ کو کانفیڈنس میں لینا ہے سب کو. ان کو بتانا ہے کہ ملک کے یہ حالات ہیں، یہ ہم فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے. پھر ملک آگے بڑھے گا. آج ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے. اگر لوگوں کو نفاق نظر آیا، سیاسی انتشار نظر آیا، تو آپ کانفیڈنس نہیں آئے گا، مارکیٹس کو، انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں آئے گا، معاملہ نہیں آگے چلے گا. یہ پریشان کن صورتحال. یہ پریشان کن نہیں ہے، بہت پریشان کن ہے. کیونکہ آج جو الیکشن پہ انگلیاں اٹھ گئی ہیں، جس قسم کا ماحول بن گیا اسمبلی کے اندر، آپ نے دیکھا ہے، یہ تو مزید نفاق کا شکار ہوگا معاملہ. سر، یہ فساد نہیں سمیٹا جانا. یہ جو 4 حلقے پی ٹی آئی نے کہا نا کھولنے، ایک نواز شریف کا حلقہ ہے، ایک اون والا حلقہ ہے، ایک خواجہ آصف والا حلقہ ہے، اور اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں کوئی ایک حلقہ اٹھا کے تو کھول لیں. 4 حلقوں کے فارم 45 اور 47 اگر آپس میں میچ نہ ہوئے تو ایسی ایکسپلوسو سچویشن ہونی ہے کہ ایک دن اگر سانس لینے کا موقع مل گیا اس اسمبلی کو تو کہیے گا. سر، وہ فارم 45 47 تو فاطمہ جینا اور ایوب خان کے بھی میچ نہیں ہوئے تھے. اس وقت بھی یہ ایشو تھا. فاطمہ جناح یہ کے ایشو پاس تھا. فارم 45 محترمہ تھے. فاطمہ جینا فارم 45 لے کے بیٹھی رہی. فارم 47 ایوب خان صاحب کے حق میں ایشو ہو گیا. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے تاریخ سے، بدقسمتی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اور آج بھی ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا. یہ بات 4 حلقوں کی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج زیادہ بوجھ جو ہے چیف جسٹس صاحب پہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. اب ایک ہی فورم رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا، جہاں پر اس مسئلے کا حل ضروری ہے. چیف جسٹس صاحب، میں ان کی، ہم عدلیہ کے خلاف تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کہنا بھی نہیں چاہتا. قاضی صاحب کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، لیکن 2 چیزوں کے اوپر ان کے فیصلے میرے سے ہضم نہیں ہوئے. ایک، جب انہوں نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا، میرے سے نہیں ہضم ہوا جی، کہ وہ ان کو کہہ دیتے کہ آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، 1 ہفتے میں الیکشن کرا کے دوبارہ آ جاؤ تو پھر میں آپ کو مہلت دیتا ہوں. یہ کہ بلے کا نشان لے ہی لیا، مطلب یہ تو اس سے زیادہ تو غیر جمہوری فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں بالکل اس کی تنقید کرتا ہوں. اور دوسرا، جب یہ جرنلسٹوں والے معاملے پہ سارا دن کیس سنتے ہیں اور شام کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو رہا کرو، پیش کرو لاؤ سپریم کورٹ میں، تو یہ بھی نہیں ہضم ہوتا میرے سے. نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں، الیکشن کے معاملے میں سو موٹو پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس. ہر معاملے میں الیکشن کا معاملہ بہت سنجیدہ ایشو ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اس ایشو کو ختم کیا جائے ونس اینڈ فار آل. تو ان کے پاس آج موقع ہے یہ کام ختم کرنے کا.